ہائے گائز، السلام علیکم، ست سری اکال. جو بھی آپ کی لینگویج میں سلام ہے وہ آپ کو قبول ہو. کوئی بھی نا ویڈیو بنانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے کیونکہ میں اپنے بچوں کو سلانے کے بعد میں خود بھی بہت تھکی ہوتی ہوں، تو اس کی وجہ سے زیادہ اچھے ٹاپکس پہ میں نے کافی سارے آئیڈیاز لکھ کے رکھے ہوئے ہیں جو اچھی چیزیں ہیں جو میں پروموٹ کرنا چاہتی ہوں. وہ میں کر ہی نہیں پاتی ہوں کیونکہ میرے بچے جو ہیں وہ بہت ہی تنگ کرتے ہیں. تو اینی ویز ان کو سلا کے میں ان کو سلا رہی تھی تو میری لڑکی جو ہے وہ میرے اوپر لیٹنا چاہتی ہے، میرے ٹانگوں میں لیٹنا پسند کرتی ہے، اپنا سر رکھ کر میرے تھائس پہ تو سوتی ہے وہ. تو اس کو ایسے دیکھ کر یا محسوس کر کے مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں بھی اپنے ابو کے ساتھ اسی طرح سے سویا کرتی تھی. میرے ایک بھائی اس سائڈ پر اور میرا ایک دوسرا بھائی اس سائڈ پر میرے ابو کے، اور میں اوپر سویا کرتی تھی. تو ایسی بس مجھے اپنے ابو کی کافی یاد آ گئی اسی حوالے سے. تو بس میں پھر اپنے ابو کو مس کرنا شروع ہو گئی، سوچنا شروع ہو گئی اس بارے میں. تو بات اتنی سی ہے کہ پیرنٹ بہت یاد آتے ہیں. ماں باپ جو ہے نا ان کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا ہے. ایون آپ کا اسپاؤز، آپ کے بچے، آپ کا کچھ بھی آپ کر لیں بدل سکتا ہے، لیکن پیرنٹس کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا ہے کیونکہ وہ جیسے بھی ہیں نا، پرفیکٹ ہیں یا نہیں ہیں، جس طرح کے بھی ہیں. اب ہمیں دیکھ لو، ہم بھی تو پرفیکٹ نہیں ہیں نا. میں بھی کتنا یل کرتی ہوں، کبھی کچھ کرتی ہوں. اٹس جسٹ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. لیکن جو ماں باپ ہے نا وہ ایسی چیز ہے کہ وہ ریپلیس نہیں ہو سکتی. ان کی جگہ کوئی کبھی لے ہی نہیں سکتا ہے. تو ایسے پھر مجھے اپنے ابو کی یاد آنا شروع ہو گئی. ایک سوچ سے دوسری سوچ آنا شروع ہو گئی. حالانکہ مجھے اپنے ابو کی اس طرح سے یاد بہت کبھی ٹائم ہی نہیں ملتا ہے کیونکہ آنیسٹلی میری بیٹی اور میرا بیٹا اتنا تنگ کرتے ہیں سارا دن کہ پھر وہ بس بزی رہتے ہیں ان کے ساتھ، تو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے موسٹلی. تو بس ابو کی یاد آنا شروع ہو گئی اور میں بس سوچ رہی تھی میرے ابو کو نا پراٹھا چائے کے ساتھ بہت پسند تھا. اور مجھے بھی جو ہے میرا فیوریٹ ناشتہ ہے چائے اور پراٹھا، چائے اچار اینڈ پراٹھا. اب یہاں آ گئے ہیں تو موسٹلی بریڈ اور چائے یا کافی مجھے بہت پسند ہے. ابو شام کے وقت سپر بسکٹ لایا کرتے تھے دکان سے اور کہتے تھے چلو سونا چائے پیتے ہیں. تو ہم ایسے پالیٹکس ڈسکس کیا کرتے تھے، چیزیں ڈسکس کیا کرتے تھے، اور بہت اچھی باتیں جیسے بھی فیملی باتیں آپ کی ہوتی ہیں وہ ڈسکس کرتے تھے چائے اور پراٹھے کے ساتھ. پراٹھا بھی بنتا تھا، صرف بسکٹس پہ ہی خالی نہیں ہم نے رہنا. بٹ اور میرے ابو کو پیپسی بہت پسند تھی، کھیرے بہت پسند تھے، واٹر میلن بہت پسند تھا. اور اب جب میں بھی اپنی بیٹی کو دیکھتی ہوں تو وہ ہر وقت کہتی ہے مامی ولل مینن تو اس کے لیے میں تربوز ضرور منگوا کے رکھتی ہوں کیونکہ اس کو پسند ہے. اور کھیرا بھی بہت شوق سے کھاتی ہے. تو ان چیزوں سے مجھے اپنے ابو کی کافی یاد آتی رہتی ہے، کانسٹنٹ ریمائنڈر. دوسرا یہ ایکسکیوز می فار دا سنیفلس، کیونکہ مجھے نا تھوڑا ایسے میں شاید ٹھنڈ لگی ہوئی تھی یا کیا، بٹ وٹ ایور. تو ہاں، اور کیا تھا، بچپن میں مجھے اپنے ابو کی بچپن کی یادیں کافی یاد آتی ہیں آج کل کہ ایسے نا ہم لوگ گھر میں رہا کرتے تھے. ہم لوگ ایک فلیٹ میں رہا کرتے تھے لیبیا میں، بنغازی میں. تو میرے ابو جب بھی گھر میں موجود ہوتے تھے تو مجھے بہت سیف فیل ہوتا تھا کہ ایسے وہ چور چکے جو ہوتے ہیں نا لیبین لوگ، کئی دفعہ کافی پتھر وغیرہ پھینکتے ہیں آپ کے گھروں میں. ایٹ لیسٹ ان 1980s 90s میں ایسے ہی تھا. تو میں سوچتی تھی کہ میرے ابو گھر ہیں تو میرے ابو تو ان کو ڈنڈے سے ماریں گے، تو کبھی جو ہے وہ کبھی کوئی گھر میں آ ہی نہیں سکے گا. آئی یوزڈ ٹو فیل سو سیف ود ہم. اور بس اس طرح کی
چند ایک باتیں تھیں جو مجھے ایسے بس یاد آ رہی تھیں سیفٹی کے لحاظ سے، پروٹیکشن کے لحاظ سے. اور ایک میرے ابو کا بہت فیوریٹ یہ کہاوت تھی کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں، مطلب جتنا آپ کا بجٹ ہے اسی حساب سے اپنے آپ کو بیلنس کریں. ایک یہ بہت پسند تھا ابو کو کہنا. اور دوسرا بس اس طرح کی چند ایک باتیں ہیں جو ایسے میں یاد کرتی رہتی ہوں ادھر نہ ادھر ادھر. ہاں، ایک یہ میں نے بات شیئر کرنی تھی کہ جب میں نے ایک بہت امپورٹنٹ ڈیسیجن اپنا لیا اپنی لائف میں. اپنی پہلی شادی میں نے ختم کی تو میرے ابو ایک واحد انسان تھے جنہوں نے میرے ساتھ سٹینڈ لیا. میری امی، میری پھپھی، میری کافی اور رشتہ دار چاہتے تھے کہ میں واپس اپنے پہلے ہسبینڈ کے پاس چلی جاؤں. تو میرے ابو جو تھے انہوں نے مجھے سب سے زیادہ سپورٹ کیا اور کہا کہ نہیں، اگر وہ تجھے مارتا ہے تو وہ ابھی سے شروع ہو گیا تو بعد میں تو پھر زیادہ مارے گا اور زیادہ بدتمیزی کرے گا. تو تجھے نہیں رہنے کی ضرورت، تو اپنا ڈیسیجن خود ہی لے اب. تو میں نے اپنی لائف اپنے حساب سے جی ہے، اپنے حساب سے میں نے سٹارٹ کی اس کے بعد، پہلی شادی کے بعد. اور بہت مشکل تھا لیکن آئی ڈیڈ ویری ویل. میں نے جس طرح سے اپنی لائف جینا چاہی میں نے جی، اور اچھا کیا میں نے جس طرح سے بھی. میں بہتر سمجھتی ہوں میں نے اپنے لیے سارے ڈیسیجنز لیے کیونکہ ایٹ دا ٹائم آئی واز 26. تو میں جس طرح سے اپنی لائف جینا بہتر سمجھتی تھی میں نے اسی طرح سے اپنی لائف جی، اینڈ آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف اٹ. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ابو کی پرسنالٹی، ان کا کیریکٹر میں میرے جو پہلی شادی کی جو سلیکشن تھی اس میں بھی ان کا افیکٹ ہے، اور جو دوسری شادی ہے اس میں بھی میرے باپ کا جو میرے لائف میں کردار ہے اس میں بھی وہ مطلب ریفلیکٹ ہوتا ہے. تو آئی تھنک کہ بس ہر لڑکی کی لائف میں نا ایک باپ نا بہت امپورٹنٹ فگر ہے. یہ تو خیر لکھی پڑھی بات بھی ہے لیکن میں آپ کو اپنے ایکسپیرینسز سے بتا رہی ہوں کہ دیر از نو، کوئی بھی اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے بالکل بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اب اپنی بیٹی کا میرے ہسبینڈ کے ساتھ جو ریلیشن شپ میں دیکھتی ہوں نا، وہ اس کو دیکھ کے تو مجھے کچھ ایسے آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہوتے ہیں اور عجیب سا لگتا ہے لائک کہ یہ میرا باپ بھی میرے ساتھ اسی طرح سے تھا. اور بس ابو کا ذکر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آتا ہی رہا. ابھی 1-2 دن پہلے میں اپنی امی کے ساتھ امی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو ڈاکٹر نے بھی پوچھا ابو کے بارے میں کہ وہ کیسے ان کی ڈیتھ ہوئی، کس طرح سے تھا. تو ان کو بتایا ہم نے کہ ان کو کافی ڈائبٹیز تھی، جو کہ اب مجھے بھی پری ڈائبٹیز کا اندیشہ آ رہا ہے. سو آئی ہیو ٹو لائک ریئلی ورک آن مائی سیلف. اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے جو کہ میں نہیں رکھتی موسٹلی، بٹ وٹ ایور. سو میری کافی ساری حرکتیں اپنے ابو کی طرح ہیں، میری عادات اپنے ابو کی طرح ہیں. ہاں، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں اس طرح کی بہت پرسنل چیزیں شیئر کرنے سے گریز کرتی ہوں موسٹلی، بٹ یہ میں اس لیے شیئر کرنا چاہتی تھی کیونکہ میرا یوٹیوب چینل ایسے کہ سارا کچھ سب کو پتہ ہے کہ کافی اچھا چل رہا ہے. تو میں نے سوچا کہ چونکہ میں نے اتنا کچھ سیکھا ہے یوٹیوب سے تو وائی ناٹ آئی شیئر دس. بیکاز اگر آپ کے امی ابو ہیں تو آپ ان کو ضرور کال کریں، ٹیکسٹ کریں، ان سے ملنے جائیں. کیونکہ ماں باپ ایک بار چلے گئے نا تو وہ دوبارہ نہیں آئیں گے، اور آپ بھی ایک بار چلے گئے تو آپ بھی دوبارہ نہیں آئیں گے. بس یہی کہنا تھا اور کچھ خاص بات نہیں ہے، بٹ بس یہی تھوڑا سا شیئر کرنا تھا آپ لوگوں کے ساتھ. تھینک یو سو مچ فار ایوری تھنگ. تھینک یو سو مچ فار یور سپورٹ اینڈ لو. تھینک یو.